شعیب شاہین صاحب، آپ سے میں سب سے پہلے ٹیکنیکل سوال پوچھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے الیکشن ایکٹ آف پاکستان کی سیکشن 58 اور سیکشن 8C کو بنیاد بنایا ہے کہ اس کی بنیاد پہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ طاقت دیتا ہے یہ ایکٹ کہ وہ اس شیڈیول کو آگے کر سکیں، تاریخ کو اتنا آگے کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماریا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین واضح کرتا ہے کہ 90 ڈیز الیکشن، 90 ڈیز آرٹیکل 224 بھی ہے، آرٹیکل کے باقی پروویژن بھی ہیں، آرٹیکل 105 بھی ہے، اور ایون الیکشن ایکٹ بھی کہتا ہے. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ میٹر گیا. اس وقت ابہام یہ تھا کہ کیا گورنر تاریخ دے گا، پریزیڈنٹ آف پاکستان تاریخ دے گا، یا کوئی اور ادارہ الیکشن کمیشن دے گا. یہاں پھر اس ابہام کو دور کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جو پنجاب والا معاملہ ہے اس میں گورنر نے اسمبلیاں نہیں توڑی، یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تاریخ دے گا، اور جو KPK کا ہے وہ گورنر KPK تاریخ دے گا اور امیڈیٹلی دے گا. اور 90 ڈیز مینز 90 ڈیز. اور اس میں لکھ دیا گیا کہ چونکہ اب یہ الیکشن کمیشن نے استدعا کی کہ ہمیں شیڈول جاری کرنے اور اس میں جو ٹائمنگز ہمیں لگتی ہے وہ منیمم 52 ڈیز ہے. 52 ڈیز کا مطلب ہے 52 ڈیز سے 54 ڈیز کے درمیان ہمارا ٹائم لگتا ہے، جو کہ آج اگر آپ 90 ڈیز کا حکم دیتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہمیں ایگزمپشن یہ دے دے، کورٹ ایگزمپشن دے سکتی ہے، ایگزمپشن یہ دے دیں کہ 90 ڈیز سے تھوڑا سا ہم آگے لے جائیں. پھر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 90 ڈیز ہی ہوں گے، لیکن نیئرسٹ ٹو دیٹ جو اس کے قریب ترین ٹائم ہوگا، جو کہ شیڈول کو 57 سب سیکشن 2 کے تحت شیڈول دینا ہے، اس کو سامنے رکھا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ چونکہ گورنر پنجاب نے اسمبلی نہیں توڑی تھی، یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی پاورز ہے انڈر سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت، لہذا پریزیڈنٹ آف پاکستان انہوں نے 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی. جی، پہلی تاریخ 9 کو دی تھی. انہوں نے کہا یہ درست ہے کہ ان کی پاور تھی، انہوں نے ٹھیک تاریخ دی تھی، لیکن چونکہ اب یہ ٹائمنگز کا مسئلہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے یہ تاریخ دے دیں جو کہ 30 اپریل دے دی. سملرلی گورنر KPK کو بھی پاورز کہا کہ جی آپ فوری طور پر ڈیٹ دیں، جو انہوں نے 28 مئی دی اور بعد میں پتہ نہیں کیا بیک ٹریک کر گئے اس سے. لیکن یہ جو میں یہاں پہ آ گیا ہوں، جو سیکشن 58 ہے وہ یہ پاور دیتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس کے اندر جو 54 ڈیز کا ٹائم ہے یا 52 ڈیز کا ٹائم ہے اس شیڈول کو چینج کر سکتے ہیں. اور اس دن سپریم کورٹ میں یہ آبزرویشن بھی آئی. مثلا اگر 25 دن آپ کو چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ الیکشن کمپین کریں تو آپ اس کو 15 دن لے آؤ، 20 دن لے آؤ. اسی طرح اگر آپ نے 7 ڈیز ٹائم رکھا ہے فرض کرو آبجیکشنز کا، تو اس کو آپ 3 ڈیز میں لے آؤ. یا کسی اور مد میں جو آپ نے ٹائم رکھا ہے لسٹ لگانے کا، اس کو آپ 5 دن رکھا ہے تو اس کو آپ 3 دن پہ لے آؤ. تو مقصد یہ ہے کہ اس شیڈول جو ود ان دیٹ ٹائم فریم ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے. وہ تو 5-6 مہینے اس کو آگے کر رہے ہیں نا. آبویسلی انہوں نے بھی پڑھا ہے، قانون انہوں نے بھی پڑھا ہے، انہوں نے اس کو یہ پیپر میں لکھ کے سائن کر کے دے دیا ہے. یہ کورٹ کے سامنے جائیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان پارٹی بنا ہوا ہے پہلے دن سے، اور وہ ان کے اشاروں پہ کام کر رہا ہے. جس طرح یہ اعتراضات آئے اور آج سپریم کورٹ میں بھی یہ میٹر انڈر ڈسکشن آیا، یہ کلیئر کانٹیمپٹ آف کورٹ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی. کسی کو یہ جرت نہیں ہے یہ سب. اچھا، یہ جو بہانہ بنا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 220 کے تحت یہ اس کا ریفرنس بھی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں موجود ہے میرے پاس. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تمام ادارے، چلیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فار دا ٹائم بینگ سائڈ پہ کر دیں، تمام ادارے پابند ہیں فار فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے وہ معاونت کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. الیکشن کمیشن کو توہین عدالت عمران خان کے خلاف تو نظر آتی ہے، وہ یہاں کیوں نہیں نظر آتی؟ دوسری بات، تمام اداروں کو پابند کیا ہے سپریم کورٹ نے اپنی اس ججمنٹ کے ذریعے کہ وہ پوری طرح معاونت کریں گے. جہاں نفری کی ضرورت ہے وہ دیں گے، جہاں پیسوں کی ضرورت ہے وہ دیں گے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے الیکشن کمیشن کو. اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کاشف صاحب، اب یہ ان رائٹنگ انہوں نے دیا ہے کہ میں الیکشن ایکٹ کی اس شق کے تحت اس الیکشن کو 6 ماہ کے لیے آگے ملتوی کریں گے 8 اکتوبر تک. اب یہ آبویسلی معاملہ عدالت کے اندر جائے گا. اس کو صبح جو کورٹ کے اندر ریمارکس ہوئے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم جوڑ کے پڑھیں تو یہ تو لگتا ہے کہ پھڈا باقاعدہ پھڈا پڑنے والا ہے نا. جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے. اور اس پھڈے کو پریمپٹ کیا آج رانا ثناء اللہ صاحب نے، جب فلور پر کھڑے ہو کر عدالت کے بارے میں، عدلیہ ججز کے بارے میں جو گفتگو فرمائی، پریمپٹ کر رہے ہیں کہ اب آگے یہ معاملہ دوبارہ عدالت میں جانا ہے، عدالت اس پر دوبارہ کوئی فیصلہ دے گی، اور یہ پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیں گے کہ کس قسم کے جج وہاں بیٹھے ہیں. اور کل سے دیکھیے گا کہ جس وقت سپریم کورٹ نے سو موٹو اگر اس پر لیا اور ان لوگوں کو نوٹس جاری کیے، آپ صرف اس وقت نون لیگ کے لوگوں کی زبان دیکھیے گا. پریس کانفرنسوں کی ایک لائن ہوگی جس میں وہ لوگ جن کا سٹیک پالیٹکس میں کم ہے وہ آ کر آپ کو طرح طرح کی گفتگو کرتے نظر آئیں گے. لیکن کتنی بدقسمتی کی بات، آپ آئین اور قانون ڈھونڈ رہی ہیں اس سارے میں، 4-5 نکالی ہیں ڈفرنٹ پروویژنز. طاقت دیکھیں کہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں اور اتنے بحث ہے کہ
आइन को उठाकर किसी टोकरी में डालें, क्योंकि हमारा सियासी फायदा इस चीज में। आइन ये नहीं देखता कि आप इलेक्शन जीत सकते हैं या हार सकते हैं, वो कहता है इलेक्शन इस तरह से होंगे। आज वो रहनुमाई मांग रहे थे पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट कानून साज इदारा है। फिर उससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तलाल चौधरी साहब की मैंने देखी, राणा साहब हमारी रहनुमाई करें, वो क्या रहनुमाई कर सकते हैं? रहनुमाई आपने आइन से लेनी है, आइन आपको बताएगा क्या करना है। अगर आपने उसके अलावा कुछ करना, आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत लेके आए, उसके बाद आइन में तरमीम करें, उसके बाद आप इस तरह की और फिर उसके बाद जो फ्यूचर में आप दरवाजा खोल रहे हैं उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार भी रहें, क्योंकि कल को ये आप पहले तो ये इस्तेमाल हमने यही दरवाजे माजी में खोली रखे हैं। ये जो मिसालें दी जाती हैं यहाँ पे, अदलिया ने नजरिया जरूरत के तहत फैसले किए, आप अपने फायदे के तहत फैसले कर रहे हैं। आज आपको लगता है आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, किसी तरह इस इलेक्शन को आगे करो, और आपने सारों ने रल के चंद ब्यूरोक्रेट्स को साथ मिला लो, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साथ मिला लो। यानी इतनी पसली वाले इलेक्शन आपके पास, ब्यूरोक्रेसी जो कहते हैं ना हम पाकिस्तान यहां तक क्यों पहुंचा, ये ब्यूरोक्रेसी आपकी। चले कोशिश जिधर डंडा आ गया, जिधर हुकूमत रल गई नाल, साथ ही लेट जाते आगे जो हुजूर आइन गया रद्दी की टोकरी में, जो कहेंगे वो कर देंगे। हम कोशिश करते हैं कि हम पीपल्स पार्टी को भी ऑनलाइन फोन पे अगर किसी से बात कर सकें, क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से तो हमारे पास बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, जहां मुतअद्दिद बार उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं कि इलेक्शन वक्त के ऊपर होना चाहिए। तो आज के इस फैसले में पीपल्स पार्टी को ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती है। अगर आइन के तहत इलेक्शन नहीं होते तो आइन की बानी पार्टी को जरूर आकर इस बात का जवाब देना होगा कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, जबकि खासतौर पर वो हुकूमत के अंदर है। हमारे साथ हामिद खान साहब सीनियर लॉयर मौजूद है। बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हामिद साहब, ये इलेक्शंस मुलतवी हो गए पंजाब के सर, अक्टूबर में होंगे 8 अक्टूबर। गालिबन जो हुकूमत की मंशा है कि विफाक और सूबों के इलेक्शन मिलाकर हों, उस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये आज ऑर्डर पास कर दिया सर। तो अब ये इसको आगे क्या कानूनी तौर पर चैलेंज करने के एवेन्यूज क्या हैं, और सबसे पहले तो बताइए कि क्या ये लीगली पॉसिबल भी है कि वो इलेक्शन आगे कर सके?